मुफस्सिर कुरान अल्लामा कारी मोहम्मद तैयब नक्शबंदी के बयानात सुनने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल अल्लामा तैयब नक्शबंदी जरूर सब्सक्राइब करें और बर वक्त वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकन प्रेस करें। अल्लाह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इज्ज़ सिखा रहा है, इनकिसार सिखा रहा है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इज्ज़ से, इनकिसार से, तवाज़ो से, फरोतनी से, तज़र्रो से इरशाद फरमा रहे हैं कि मैं तुम्हारे जैसा बशर हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वगरना क्या हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे ही जैसे बशर हैं? जी हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हमारे ही जैसे बशर हैं? अरे नहीं, फर्क है, बेशुमार फर्क है। सुभान अल्लाह। जमीन और आसमान का फर्क है, सुभान अल्लाह। मशरिक और मगरिब का फर्क है। सुभान अल्लाह। हो ही नहीं सकता हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे जैसे बशर हो। और दोस्तों, हम थूकते हैं तो वबा फैलती है। हम थूकते हैं तो क्या होता है? वबा फैलती है। और प्यारे आका का लुआब दहन जहां आ जाता है वहां शिफा फैलती है। तो क्या हुजूर हमारे जैसे बशर है? हमारे जैसे बशर है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआबे दहन हर मर्ज की अल्लाह ताला ने शिफा बनाया, हर मर्ज की शिफा बनाया। हजरत कतादा की आंख निकल जाती है तो दौड़े सरकार के पास आते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोई इलाज के लिए हकीम नहीं बुलाते, किसी डॉक्टर को नहीं बुलाते जी, किसी तबीब को नहीं बुलाते, बल्कि उनका जो चश्म, उनका जो डेला है, उनका जो उनकी जो आंख है, चश्म खाना में रखते हैं और ऊपर अपना लुआबे दहन लगाते हैं। हजरत कतादा फरमाते हैं ऐसी आंख ठीक हुई कि फिर दोबारा कभी खराब हुई ही नहीं है, बल्कि वो जो पहले से आंख थी उससे ज्यादा नूर वाली हो गई है। वो वाली आंख दिन को देखती है, ये अंधेरे में भी देख लेती है। अरे अंधेरे में क्यों ना देखे, उसमें लुआबे दहन नहीं लगा हुआ, इसमें रसूल पाक का लुआबे दहन भी शामिल हो गया। जी तुम्हारे लिए लिखा होता है थूको नहीं जी, थूकिए मत। हमें थूकने से मना किया जाता है पब्लिक प्लेस में कि तुम्हारे थूकने से गंदगी फैलती है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वुजू फरमाते हैं तो सहाबा आपके मुंह मुबारक से निकले हुए पानी को जमीन पर नहीं गिरने देते, आगे हाथ करते हैं या रसूलुल्लाह एक कतरा हमें हासिल हो जाए। हत्ता कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना थूक मुबारक जमीन पर फेंकना चाहते हैं, सहाबा बढ़कर अपने हाथों पे उठा लेते हैं, अपने चेहरों पे मल लेते हैं। तो क्या हुजूर हमारे जैसे बशर है? जी हमारा पसीना बदबूदार है। बोलिए हमारा पसीना बदबूदार है। पसीना 2-3 किसी दिन किसी को आता रहे और नहाए नहीं तो जो लोग उसके पास बैठे वो तकलीफ महसूस करते हैं, खिन महसूस करते हैं। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना अल्लाह ताला ने मुश्क अंबर से ज्यादा खुशबूदार बनाया। मुश्क अंबर से बढ़कर खुशबूदार पसीना है मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या शान। अभी बातें हो रही थी मोहब्बत, कैसी मोहब्बत थी सहाबा किराम को नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ। सही मुस्लिम की हदीस है, हजरत अस्मा बिन्ते सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, बुखारी मुस्लिम शरीफ किताबुल अदब, उसमें लिबास से मुताल्लिक जो हदीसें हैं उनमें ये हदीस है कि हजरत अस्मा फरमाती हैं मेरी बहन हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने मुझ पर करम किया कि मुझे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक सुर्ख जुब्बा अता फरमाया। क्या सुर्ख जुब्बा अता फरमाया। यानी सहाबाए किराम एक दूसरे को तोहफा देते हैं तो नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म से लगी हुई चीजों का तोहफा देते हैं। कहती हैं मैंने वो संभाल कर रखा हुआ है। मेरे घर में जो भी बीमार आता है, किसी भी मर्ज के अंदर मुब्तला हो, मैं क्या करती हूँ, मैं नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस सुर्ख जुब्बे को पानी में भिगोती हूँ
اور وہ پانی ان کو دے دیتی ہوں جس کی جو مرض ہوتی ہے اللہ سرکار کے جبے کے صدقے اس کو دور فرما دیتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا کہ ہوتی ہے شفا دم میں، دم آتا ہے بے دم میں، ہوتی ہے شفا دم میں، دم آتا ہے بے دم میں، محبوب خدا کا ہے کیا خوب شفا خانہ، ذوق سے کہہ دیں محبوب خدا کا ہے کیا خوب شفا خانہ۔ تو کیا حضور ہمارے جیسے بشر ہیں؟ جی یہ تو گستاخی کی بات ہے، یہ سمجھنا کہ حضور ہمارے ہی جیسے بشر ہیں یہ گستاخی ہے، بڑا فرق ہے۔ رب العالمین نے، میں تو یہاں کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ، سرکار کا خون مبارک، ہمارا خون نجس ہے، جب ہمارے جسم سے چھوٹ جائے، ہمارے جسم سے الگ ہو جائے تو وہ خون ناپاک ہے، اور حضور علیہ السلام کا خون مبارک جن کو حاصل ہو گیا حضور نے ان کو خود جنت کی بشارت عطا فرمائی، بلکہ حضور علیہ السلام کے فضلات مبارکہ پاک، اس پر بحثیں ہیں، اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ایک صحابیہ ہے، ان کا نام تھا برکہ، اور بعض روایت میں آتا ہے ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا واقعہ ہے، حضور علیہ السلام نے اپنی چارپائی کے نیچے برتن رکھا ہوا تھا کہ رات کو اٹھ کے حضور علیہ السلام اس میں بول مبارک فرمائیں گے۔ اس زمانے میں ابھی گھروں کے اندر، مدینہ شریف میں جب لوگ نئے نئے آئے ہیں نا ہجرت کر کے، تو کتابوں کے اندر آتا ہے کہ گھروں کے اندر بیت الخلاء نہیں بنے ہوئے، اس وقت ابھی گھروں میں بیت الخلاء نہیں بنے تھے، بعد میں بن گئے، تو بیت الخلاء نہیں تھا، اور حضور علیہ السلام کے لیے آپ کی چارپائی کے نیچے ایک برتن رکھ دیا جاتا تھا کہ اگر آقا علیہ السلام کو رات کو حاجت ہو بول مبارک کرنے کی تو اس کے اندر کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بول مبارک فرمایا، حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائی، انہوں نے سمجھا پانی ہے، وہ پی گئی، پانی سمجھ کر پی گئی۔ امام سیوطی علیہ الرحمہ نے یہ ساری حدیثیں الخصائص الکبریٰ کے اندر جمع فرمائی ہیں، انہی میں سے میں یہ حدیث سنا رہا ہوں۔ سیدہ ام ایمن نے پی لیا، میں یہاں سوچنے پر مجبور ہوں کہ حضور علیہ السلام کے بول مبارک میں کوئی سمیل نہیں تھی، جی اگر سمیل ہوتی تو ام ایمن کو پتہ چل جاتا، جی سرکار علیہ السلام کا بول مبارک بہترین پانی کی طرح محسوس ہوا تو پی گئی، جی رنگ بھی کوئی اس میں نہ رنگ تھا نہ اس میں سمیل تھی، بلکہ وہ میٹھے پانی کی طرح تھا، پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے کیا پیا ہے، پانی سمجھ کر، ذائقہ بھی پانی والا، جی اس کے اندر کوئی چینجنگ آئی ہی نہیں ہے، حضور علیہ السلام کے جسم مبارک سے نکلا ہے، ارے برکتیں لے کر نکلا ہے، رحمتیں لے کر نکلا ہے، شفا لے کر نکلا ہے، جی حضور علیہ السلام بھی جانتے تھے، اسی لیے خود پوچھا ام ایمن وہ نیچے جو برتن تھا اس کا کیا بنا، جی تو کہا کہ وہ تو میں نے پی لیا ہے، سرکار نے فرمایا وہ تو میرا بول تھا، عرض کیا مجھے تو نہیں پتا چلا میں نے پی لیا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے تیرے پیٹ پر نارے جہنم کو حرام کر دیا ہے، تو کیا حضور ہمارے جیسے بشر ہیں؟ سبحان اللہ سبحان یہ تو تواضع کے طور پر فرمایا ہے، یہ تو انکساری کے طور پر فرمایا ہے۔ ایک بڑا شیخ کامل ہونا، آپ نے شاگرد کو یا مرید کو خط لکھے، از جانب فقیر حقیر پر تقصیر، جی
تو اس کو سمجھ جانا چاہیے، اور آگے سے وہ بھی یہی جواب دے کہ بخدمت جناب حقیر فقیر پر تقصیر، تو وہ جوتوں کے لائق ہے کہ نہیں؟ بھائی پاگلا، وہ تو از روئے تواضع، از روئے انکسار کہہ رہے ہیں، اور تو اسی لہجے میں انہی لفظوں سے ان کو پکارنا شروع ہو گیا ہے۔ جی بدبختہ تو سمجھا نہیں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انا بشر مثلکم فرما رہے ہیں تو از راہ تواضع فرما رہے ہیں، از راہ کتنا ہے۔ کافروں سے فرمایا انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا بشر ہوں، یہ کافروں سے کہا، اور جب باری آئی یاروں کی، جب باری آئی صحابہ کی، جب باری آئی جاننے والوں کی، پہچاننے والوں کی، تو ارشاد فرمایا ایکم مثلی ویطعمنی ویسقینی ربی، اور تم میں سے میری مثل کون ہے؟ میرا رب مجھے کھلاتا ہے اور مجھ کو پلاتا ہے۔ ہوا یہ کہ حضور علیہ السلام نے صوم وصال رکھا۔ صوم وصال کا مطلب ہوتا ہے بغیر سحری اور بغیر افطاری کے، نہ سحری کھانا نہ افطاری کھانا، صوم وصال مسلسل۔ حضور علیہ السلام نے روزہ شروع کر دیا، صحابہ نے دیکھا، انہوں نے بھی شروع کر دیا۔ وہ تو آقا کی ہر ادا کو اپنانے والے تھے، جی سرکار کی ہر سنت کو اپنانے والے تھے۔ دیکھا کہ ہمارے آقا صوم وصال رکھ رہے ہیں، انہوں نے بھی شروع کر دیا۔ ابھی ایک دن نہیں گزرا ہے کہ کوئی ادھر گر پڑا ہے، کوئی ادھر گر پڑا ہے۔ فرمایا کیا ہوا تمہیں؟ کہنے لگے رائینا کا تواصلوا فواصلنا، آپ کو ہم نے صوم وصال رکھتے ہوئے دیکھا تو ہم نے بھی شروع کر دیا۔ فرمایا ایکم مثلی هو یطعمنی ویسقینی، ابیت عند ربی هو یطعمنی ویسقینی، میں راتیں اپنے رب کے پاس گزارتا ہوں، میں راتیں اپنے رب کے پاس گزارتا ہوں، هو یطعمنی ویسقینی، وہ مجھے جام محبت پلاتا ہے اور طعام محبت کھلاتا ہے۔ پھر کیسے کہیں کہ وہ ہماری مثل ہے؟ جی کافروں سے کہا انا بشر مثلکم، مومنوں سے کہا ایکم مثلی۔ لہذا جس کو جو کہا ہے شاید اس کو وہی یاد ہے۔